فیہا الذکور والنساء، کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں سب میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں. مرد بھی جنت میں جائیں گے، عورتیں بھی جنت میں جائیں گی. مرد بھی جہنم میں جائیں گے اور عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی. من ذکر او انثی، احکام اسلامیہ کے دونوں پابند ہیں. دونوں جنت میں جائیں گے اور دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں جائیں گی. بخاری شریف کی روایت ہے، النساء اکثر، کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گی. اکثر اہلیہ النساء، سب سے زیادہ جہنم کے اندر جو آبادی ہوگی، جو تعداد ہوگی، وہ عورتوں کی ہوگی. اکثر اہلیہ النساء، سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی. کیوں جائیں گی؟ وجہ بتائی گئی کہ یہ اپنے شوہروں کی سب سے زیادہ نافرمانیاں کرتی ہیں. شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے یہ جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی. شوہر اگر عورت کے لیے تمام فرمودات کو پورا کرے، لیکن کوئی بھی اگر کمی آ گئی تو کہہ بیٹھتی ہے کہ تجھ سے مجھے زندگی میں کبھی سکھ ہی نہیں ملا، ہمیشہ میں دکھی میں رہی. تو اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر اہلیہ النساء، کہ سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر جو ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی. من ذکر او انثی من عمل صالحا، کہ جو شخص عمل کرے گا صالح. اب عمل صالح کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے صالح. قرآن میں بھی مختلف مقامات پر ذکر ہوا ہے، عمل الصالحات، من عمل عملا صالحا. تو ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے صالح. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ صالح اہم ہے کہ عمل اہم ہے؟ صالح مانے نیک ہونا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل اہم نہیں ہے، صالح اہم ہے. عمل اہم نہیں ہے، صالح اہم ہے. آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیصلی 60 سنة ولم تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ويتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا کتنے سالوں تک نماز پڑھی؟ ان الرجل لیصلی 60 سنۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میدان حشر کے اندر کہ کتنے سالوں تک نماز پڑھی. اچھا یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلو، قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خون کے بارے میں سوال کرے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. تو کس چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا؟ بندوں کے دو حقوق ہیں. ایک حق بندوں کے اوپر ہے، اور ایک حق اللہ کا ہے. تو جہاں تک بندے کا حق اللہ کے اوپر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اور جہاں تک بندے کا حق بندے کے اوپر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قاتل کو مقتول کے سامنے کھڑا کر دے گا. تو نے قتل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دلوائے گا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں جو سب سے پہلے سوال کرے گا وہ کہے گا کہ تو نے نماز پڑھی ہے؟ بندہ کہے گا پڑھی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندے کے بارے میں، کہے گا کتنے سال پڑھی ہے؟ ان الرجل لیصلی 60 سنۃ. کہے گا 60 سال، 60 ایئرس، 60 سال تک میں نماز پڑھ کر کے آیا ہوں. اللہ 60 سال میں نے نماز پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وما تقبل له صلاۃ. تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. 60 سال تو نماز پڑھ کر کے آیا، تیری ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی. وجہ بتائی گئی کہ جہاں نماز میں بہت ساری کمی تھی تیرے اندر، وہاں پر ایک کمی سب سے بڑی یہ تھی لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، کہ رکوع اگر صحیح سے کرتا تھا تو سجدے صحیح سے نہیں کرتا تھا. وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، اور اگر سجدے صحیح کرتا تھا تو رکوع صحیح نہیں کرتا تھا. 60 سال کی نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پھیر دے گا. تو ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی نے پڑھ کر کے بتایا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھو. آج یہ کرنا ہے کہ 60 سال کا عمل یہاں موجود ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح نیک عمل نہیں ہے. 60 سال کا عمل، 60 سال کی نماز اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے. اس لیے اس کی 60 سال کی نماز پر پانی پھیر دیا گیا. من عمل صالحا، کہ جو شخص عمل کرے گا نیک صالح. اب عمل صالح
کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عمل اہم نہیں ہے، صالح ہونا اہم ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں احکام شریعت کے پابند ہیں عمل کے اعتبار سے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ایک مفسر نے لکھا العمل الصالح ما كان خاليا عن الرياء ومقيدا بالسنة، کہ عمل صالح نیک عمل کون سا عمل ہے؟ جو ریا سے خالی ہو، ما كان خاليا عن الرياء، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ ہمارا کوئی عمل دکھانے کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو۔ ما كان خاليا عن الرياء، ہمارا کوئی عمل دکھانے کے لیے نہ ہو، ومقیدا بالسنہ، اور سنت کے مطابق ہو، اس عمل کو کہا جائے گا ھذا عمل صالح، یہ عمل صالح ہے، یہ عمل نیک ہے۔ اور جو عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو لیکن وہ عمل نبی کے سنت کے مطابق نہ ہو، وہ بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو لیکن نبی کے سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو، وہ بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، پھر آگے فرمایا وہ ہوا مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر جنتیوں والا عمل کرتا جاتا ہے، جنتیوں والا عمل کرتے کرتے وہ جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ جہنمیوں کا عمل شروع کر دیتا ہے، اور جہنمیوں کا عمل کرتے کرتے اس کی موت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتی، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ہوا مومن، کہ دنیا سے جب ہماری موت ہو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ ہوا مومن، بشرطے کہ مومن ہو، حالت ایمان میں ہماری موت ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو لوگ عمل صالح کریں گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے دنیا کے اندر۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے محترم۔ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان بندوں کو دنیا کے اندر حیات طیبہ دیں گے جن کا عمل ریاکاری سے خالی ہو، جن کا عمل صالح و نیک ہو، جن کا عمل صالح ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ الْقُنُوطُ، فرمایا حیات طیبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر جس کو اللہ تعالی قناعت دے دے، اس کو ساری دولت دنیا کے اندر مل گئی۔ قناعت کا مطلب دولت آ جائے تو اترائے نہ، دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ، 10 روپیہ مل جائے تب بھی خوش، 10,000 مل جائے تب بھی خوش، کچھ نہ ملے تب بھی خوش۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کو قناعت والی زندگی عطا کر دیتا ہے اس کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ دولت آ جائے تو اترائے نہ،
दौलत चली जाए तो घबराए ना, 10 रुपया मिल जाए तब भी खुश, 10,000 मिल जाए तब भी खुश, कुछ ना मिले तब भी खुश। इसको काने कहा गया हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी के ज़बान मुबारक से फरमाया गया कि सबसे प्यारी जिंदगी, अल्लाह फरमाता फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको दुनिया के अंदर हयात तय्यबा दे देंगे, बड़ी अच्छी जिंदगी दे देंगे। और उसके मुकाबिल में आता है, उसके अपोजिट में आता है लालची। लालची आदमी, अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी नींद की गोली खाकर तब रात को लेटता है। गुलिस्ता जो फारसी की मशहूर किताब है, उसमें एक शेर है कि रुदे तंग बयकनाने तही पुर गर्दन और नेमते रुए जमी पुर न कुन दीदे तंग। ये अल्लाह जिसको कनात वाली जिंदगी दे देता है, खाली अतड़ी एक रोटी से भर जाती है, लेकिन लालची आदमी की आंख नेमते रुए जमी पूर्ण कुनद्दी गए तंग, रुए जमी की सारी दौलत अगर उसको दे दी जाए लालची आदमी को, उसकी आंख नहीं भर सकती। तो मेरे मोहतरम दिल भरिए और आंख को भी भर लीजिए, उसी पे सब्र कीजिए। फरमाया अल्लाह ने फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर हम हयात तय्यबा दे देंगे। रुदे तंग बयकनाने तिही पुरगर्दन और नेमते रुए समी पूर्ण कुन दीदे तंग। लालची आदमी की आंख, उसकी आंख की भूख नहीं जाती। सारी दुनिया की दौलत एक लालची आदमी को अगर मिल जाए तब भी आंख की भूख नहीं जाती। दुनिया के अंदर जितने झगड़े हैं, जितने हंगामे हैं, जितने फसादात हैं, सब आंख की भूख की वजह से है। और अल्लाह ने जिसको हयाते तय्यबा दुनिया में दे दिया, उसको तो एक रोटी खाकर उसकी अतड़ी भर जाती है, वो शिकम शेर हो जाता है। और हयाते तय्यबा का दूसरा मतलब ये भी जान लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को नेक बनाया, हयाते तय्यबा दे दिया, कनात वाली जिंदगी दुनिया में दे दी। अगर बाप मर गया, बाप नेक था, बाप स्वालेह था, माँ नेक थी, माँ स्वालिहा थी, माँ बाप के मर जाने के बाद, बाप के मर जाने के बाद उसके स्वालिहियत का फायदा, उसकी नेकी का फायदा मर जाने के बाद उसकी औलाद को भी मिलता रहता है। सूरह कहफ के अंदर मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफसील से जिक्र हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम दोनों लोग एक सफ़र में थे। एक गांव में गए, गांव वालों से खाने का मुतालबा किया, खाने से उन्होंने इनकार कर दिया, मेहमान नवाजी नहीं की। गांव वाले ऐसे थे कि चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी न जाए। दोनों ने रात गुजारी, सुबह हुई, गांव के बीच के रास्ते से उन्हें जाना था। देखा कि दीवार गिरा चाहती है। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुदा दाद ताकत और कुव्वत दे रखी थी, देखा दीवार गिरा चाहती है, अपने हाथों से दीवार को सीधी कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लत्तखज़्ता अलैहा अजरा, आप बड़े अजीब व गरीब आदमी हो, गांव वालों ने खाना भी नहीं दिया, मेहमान नवाजी भी नहीं की,
اور آپ نے دیوار سیدھی کر دی، لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، کم سے کم کچھ پیسے لے لیتے، اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے، تب دیوار کو سیدھی کرتے۔ قرآن کے اندر سورہ کہف کے سینے میں الفاظ محفوظ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، میں نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی، یہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، باپ بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، اس کے صالحیت کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہوا کہ اس دیوار کو سیدھی کر دو، اس لیے کہ اس کے اندر خزانہ رکھا ہوا ہے، اس دیوار کے اندر نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے، اور یہ 2 یتیم بچے ہیں، تو باپ اگر نیک ہے اور صالح ہے تو اس کی صالحیت کا فائدہ، اس کے نیکی کا فائدہ مر جانے کے بعد اس کے بیٹوں کو زندگی کے اندر ضرور ملتا ہے، اور اگر بیٹے نیک ہیں، بیٹیاں نیک ہیں، تو بیٹے اور بیٹیوں کی نیکی کا فائدہ ان کے ماں باپ کو مر جانے کے بعد ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا، وہ مر جانے کے بعد بیٹے کا اور بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر بیٹے اور بیٹیاں اس کے نمازی ہیں تو رشتہ اس کا قائم رہے گا، جڑا رہے گا قیامت تک، جب تک اس کی نسل در نسل قائم رہے گی۔ فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب جس طریقے سے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہم پر رحم کیا، ہماری تربیت کی، اے ہمارے رب ان کو اس بڑھاپے میں، اس موت کے بعد اللہ ان کو پر رحم فرما۔ تو اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا، اس کے سارے عمل ختم ہو گئے، بریک لگ گئے، 3 چیزیں صرف رہ جاتی ہیں۔ نیک اولاد جب وہ دعا کرتی ہے، اس دعا کا فائدہ اس کے میت کو ملتا ہے۔ ہم میں جتنے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا بیٹا مر گیا، غرض ہے کہ ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں میت نہ اٹھی ہو، کسی کے گھر میں جنازہ نہ اٹھا ہو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں، قناعت والی زندگی جو حیات طیبہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو حیات طیبہ، قناعت والی زندگی عطا فرما، اور ہم کو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرنے کی سچی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی سچی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی